بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل ہرقلی ایک مخلص شیعہ تھا۔ وہ سید ابن طاؤس کے دور کا فرد تھا۔ اس کی ران میں ایک زخم ہو گیا جس سے اسے شدید اذیت ہوتی تھی۔ موسم بہار جیسے ہی شروع ہوتا تو اس کا زخم کھل جاتا تھا اور اس سے خون نکلنے لگتا تھا۔ اسماعیل نے بہت علاج کرایا لیکن کہیں سے بھی شفا نصیب نہ ہوئی۔ شدت درد کی وجہ سے وہ بیچارہ موت کی تمنا کرتا تھا مگر موت بھی اس سے دور تھی۔ ایک مرتبہ وہ سید ابن طاؤس کے پاس آیا۔ آپ نے حلہ شہر کے تمام اچھے طبیب بلوائے اور انہیں اسماعیل کا زخم دکھایا۔ معائنے کے بعد تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ زخم کا تعلق اس کی رگوں سے ہے اور جب ہم زخم کا علاج کریں گے تو ہمیں وہ رگیں کاٹنا پڑیں گی، اور یوں صرف رگیں ہی نہیں کٹیں گی، اس کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، اور اگر اس کا آپریشن نہ کیا گیا تو یہ مر جائے گا۔ سید ابن طاؤس نے اسماعیل سے فرمایا، میں عنقریب بغداد جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ بغداد لے جاؤں گا، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر رہتے ہیں، ممکن ہے تم ان کے علاج سے شفا یاب ہو جاؤ۔ لیکن بغداد میں بھی تمام اتباع نے تائید کی کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس خبر سے سید پریشان ہو گئے۔ اسماعیل نے سید ابن طاؤس سے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر امام علی ناقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ الغرض اسماعیل سامرا چلا گیا اور حرم میں داخل ہونے کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم کے سرتاب میں اترا اور وہاں بیٹھ کر اس نے زیارت اور نماز پڑھنی شروع کی۔ دوسرا دن ہوا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے سب سے پہلے دریائے دجلہ پر جانا چاہیے اور وہاں جا کر خون اور زخم کو دھونا چاہیے، اور اس کے بعد غسل کر کے حرم میں آؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے معصومین کے توسل سے دعا مانگوں گا۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری دور کر دے اور مجھ پر نگاہ رحمت فرمائے۔ یہ سوچ کر وہ دریائے دجلہ پر گیا، وہاں اپنے خون آلودہ کپڑے دھوئے اور خود نہایا۔ اس اثنا میں اس کے سامنے 4 سوار نمودار ہوئے، ان میں سے 3 سوار اکٹھے تھے اور 1 سوار علیحدہ تھا۔ ان سواروں میں ایک شخص پختہ عمر کا دکھائی دیتا تھا۔ جو گھوڑا سوار اکیلا تھا وہ اسماعیل کے قریب آیا اور اس نے اس کا نام لے کر کہا، اسماعیل مجھے اپنا زخمی پاؤں دکھاؤ۔ اپنا نام سن کر اسماعیل پریشان ہوا۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر میں نے اسے اپنا زخم دکھایا اور اس نے اسے مس کیا تو زخم سے دوبارہ خون بہنے لگے گا اور کپڑے دوبارہ نجس ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے تھوڑا سا تأمل کیا۔ گھوڑا سوار آگے بڑھا اور اس نے اس کے زخم پر اپنا ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا زور دیا۔ پختہ عمر کے آدمی نے آواز دے کر کہا، اسماعیل تم کامیاب ہو گئے ہو۔ پھر پختہ عمر شخص نے کہا، کیا تم اس بزرگوار کو جانتے ہو؟ سنو، یہ تمہارے آقا و مولا حضرت صاحب الزمان علیہ السلام ہیں۔ اسماعیل نے جیسا ہی حضرت کا نام سنا تو وہ دیوانہ وار آپ کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے حضرت کی طرف دوڑا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل رک جاؤ۔ اسماعیل رک گیا لیکن دل کو قرار نہ آیا۔ پھر مولا کے پیچھے دوڑنے لگا۔ مولا نے اسے دوبارہ واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ رک گیا لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے آقا و مولا کی قدم بوسی کے لیے دوڑنے لگا۔ تو اس پختہ عمر بزرگ نے، جسے اس نے حضرت خضر سمجھا تھا، اسے مخاطب کر کے فرمایا، اسماعیل شرم کرو، جب تیرے امام نے تجھے لوٹ جانے کے لیے کہا ہے تو تجھے ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اسماعیل پر ایسی غفلت طاری ہو گئی گویا وہ نیند سے اٹھا ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب تو بغداد جائے گا تو عباسی خلیفہ تجھے کچھ رقم دے گا، تو وہ رقم قبول نہ کرنا، اور ہمارے فرزند سید ابن طاؤس سے کہنا کہ وہ تیرے لیے علی بن عوض سے سفارش کرے، ہم خود بھی تیرے متعلق سفارش کر دیں گے۔ یہ حکم دینے کے بعد امام علیہ السلام اس کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔
اسماعیل کو یوں لگا جیسے اس نے جاگتے میں خواب دیکھا ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے پاؤں کو دیکھا تو اس میں کسی زخم کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اسماعیل نے دل میں کہا ممکن ہے مجھے اشتباہ ہو رہا ہو، زخم دوسرے پاؤں میں ہو۔ اس نے دوسرے پاؤں کو بھی خوب دیکھا، اسے وہاں بھی کوئی زخم دکھائی نہ دیا۔ وہ خوشی خوشی اڑتا ہوا سامرا آیا۔ جب اہل سامرا اس واقعے سے واقف ہوئے تو انہوں نے اس پر ہجوم کر لیا اور اس کے کپڑوں کو تبرک سمجھ کر کاٹنے لگے۔ اسماعیل سامرا سے فوراً بغداد آیا۔ اس کے آنے سے پہلے اہل بغداد کو اس واقعے کی خبر مل چکی تھی۔ اس کے استقبال کے لیے سید ابن طاؤس بھی اللہ سے بغداد تشریف لائے۔ آپ نے اسماعیل سے فرمایا یہ سارا ہجوم تمہاری زیارت کے لیے آیا ہے، تم مجھے اپنا پاؤں دکھاؤ۔ اسماعیل نے وہ جگہ دکھائی جہاں امام زمانہ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا۔ سید ابن طاؤس فرط عقیدت سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ انہیں بڑی مشکل سے ہوش میں لائے۔ سید ابن طاؤس اسماعیل کو ساتھ لے کر وزیر کے پاس آئے۔ وزیر نے کہا پہلے ہم ان تمام اتباع کو جمع کرتے ہیں جنہوں نے اس کے زخم کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے بعد ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ الغرض اتباع وزیر کے پاس آئے۔ سید ابن طاؤس نے ان سے فرمایا کہ آپ حضرات نے کتنا عرصہ قبل اسماعیل کے زخم کا ملاحظہ کیا تھا؟ ڈاکٹروں نے کہا یہ آج سے 10 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ سید نے فرمایا اس کے زخم کی کیا حالت تھی؟ ڈاکٹروں نے کہا اس کا زخم لا علاج تھا۔ سید نے فرمایا اگر بفرض محال تمہاری دواؤں سے یہ صحت یاب ہو بھی جاتا تو صحت یابی کے لیے اسے کتنا عرصہ درکار ہوتا؟ ڈاکٹروں نے کہا اگر بفرض محال یہ ہماری دواؤں سے شفا یاب ہوتا بھی تو بھی اس کے لیے کم از کم 2 ماہ کا عرصہ ضرور لگ جاتا، اور زخم کی جگہ پر کبھی بال نہ اگتے اور پوری زندگی زخم کا نشان باقی رہتا۔ اس کے بعد اسماعیل نے انہیں اپنے دونوں پاؤں دکھائے جن پر زخم کا ہلکا سا نشان تک نہیں تھا۔ ان ڈاکٹروں میں ایک عیسائی ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہا خدا کی قسم اسے عیسیٰ نے شفا دی ہے۔ سید ابن طاؤس نے فرمایا اسے عیسیٰ نے نہیں بلکہ عیسیٰ کے مولا نے شفا دلائی ہے، اور عیسیٰ کے مولا وہ ہیں جن کی اقتداء میں عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ اسماعیل کی شفا یابی کی خبر خلیفہ تک پہنچی تو اس نے 1000 طلائی دینار اس کے پاس روانہ کیے جسے اسماعیل نے قبول نہ کیا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا جس آقا و مولا نے مجھے شفا دلائی تھی اس نے مجھے خلیفہ کی رقم قبول کرنے سے منع کیا تھا۔ خلیفہ نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری رقم امام کی نظر میں غیر مقبول ہے۔ امام علیہ السلام کی برکت سے کچھ دنوں بعد اسماعیل کو حکومت میں بڑا منصب مل گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔